حضرت نوح علیہ السلام کے برسوں بعد رب کریم نے ایک قوم پیدا فرمائی جسے اس زمانے میں قوم عاد کہا جاتا۔ یہ لوگ صحت مند، طاقتور، بڑے قد کاٹ اور لمبی عمروں والے تھے، لیکن ایمان و عمل کے اعتبار سے پستی کا شکار تھے۔ چنانچہ بتوں کی پوجا، لوگوں کا مذاق اڑانا، دوسروں کو تنگ کرنا اور لمبی زندگی کی امید پر مضبوط محل بنانا ان کے عام معمولات تھے۔ کفر و شرک، جہالت و دلالت اور غفلت کی وادی میں بھٹکنے والی اس قوم کی ہدایت و رہنمائی کے لیے رب ذوالجلال نے ان کے ہم قوم حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر ان کی طرف بھیجا۔ آپ نے انہیں وحدانیت الہی پر ایمان لانے، بتوں کی پوجا چھوڑ دینے، صرف اللہ کی عبادت کرنے اور برے افعال چھوڑ دینے کی دعوت دی، لیکن بہت تھوڑے افراد نے آپ کے اس پیغام کی تصدیق کی اور اکثر نے تکذیب و مخالفت اور بے بنیاد الزام لگانے پر کمر باندھ لی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغ کے باوجود یہ لوگ ایمان نہ لائے اور کفر و شرک اور انکار حق اور سرکشی پر ڈٹے رہے تو ان پر تند و تیز آندھی کی صورت میں عذاب الہی آیا۔ یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن تک لگاتار چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کو تباہ و برباد کر کے نشان عبرت بنا دیا گیا۔ قوم عاد اور حضرت ہود کا تعارف۔ طوفان نوح ختم ہونے کے بعد حضرت نوح اور کشتی میں سوار دیگر مسلمان جودی پہاڑ پر اترے اور قریبی علاقے میں ایک بستی قائم کر کے اس میں رہنا شروع کر دیا۔ یہاں صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ آگے بڑھا، جبکہ بقیہ مسلمانوں سے کوئی نسل آگے نہ چلی۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد نوح میں برکت دی اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی نسل میں اضافہ ہوتا رہا۔ جب ان کی تعداد بڑھی تو یہ مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم ہو کر دور دراز علاقوں میں پھیل گئے۔ انہی میں سے ایک قبیلہ جنوب کی جانب متوجہ ہوا اور جزیرہ عرب کے جنوبی طرف یمن کے ریتیلے ٹیلوں والے علاقے احقاف میں قیام پذیر ہوا۔ یہ قبیلہ اپنے والد عاد یا بادشاہ عاد کی نسبت سے قوم عاد کے نام سے معروف ہوا۔ قوم عاد پر انعامات الہی۔ رب کریم نے قوم عاد کو سلطنت دی، بدنی قوت بھی وافر عطا فرمائی۔ چنانچہ شداد بن عاد جیسا بڑا بادشاہ انہی میں سے ہوا اور جسمانی اعتبار سے یہ لوگ انتہائی صحت مند، قوی اور توانا، بہت لمبے قد والے، بڑے بھاری ڈیل ڈول والے اور قد کاٹ سے متعلق رب کریم سورہ فجر کی آیت نمبر 7 اور 8 میں فرماتا ہے۔ ترجمہ: ارم کے لوگ ستونوں جیسے قد نے کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا، اتنے مضبوط، لمبے، بڑے قد والے۔ اب آئیے، یہ شداد جو تھا جس نے دنیا کے اندر جنت بنانے کا ایک خواب بنایا، یہ کون تھا؟ شداد کا بنایا ہوا شہر۔ عاد کے ایک بڑے بیٹے شداد، یہ عاد بادشاہ تھا، اس کے بعد اس کی سیٹ پر یہ شداد بیٹھا۔ شداد نے دنیا پر بادشاہت کی اور روئے زمین کے تمام بادشاہ اس کے فرما بردار ہوئے۔ اس نے اللہ کی جنت کا ذکر سن کر سرکشی کے طور پر دنیا میں جنت بنانی چاہی اور اس ارادے سے ایک بڑا شہر اس نے بنایا، ایک شہر پورا، جس کے محل سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے۔ زبرجد، یہ ایک نگینہ ہیرا، یاقوت کے ستونوں کی یعنی عمارتوں میں اس نے زبرجد اور یاقوت جو ہے وہ نصب کیا اور اس نے قیمتی موتیوں کا فرش بنایا، یعنی زمین پر سنگریزوں کی جگہ
آبدار موتی بچھائے گئے، ہر محل کے گرد جواہرات کی نہریں جاری کی گئیں، جواہرات کی، اور طرح طرح کے درخت حسن تزئین کے ساتھ لگائے گئے۔ جب یہ شہر مکمل ہوا تو شداد بادشاہ نے اپنے اعیان سلطنت کے ساتھ اس کی طرف روانہ ہوا کہ دیکھیں تو صحیح، اتنا حسین میں نے اتنے سالوں میں بنائے، چلو دیکھیں۔ ابھی یہ لوگ اس شہر سے 1 میل یعنی 1 منزل یعنی 18 میل کے فاصلے پر دوری پر تھے۔ آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس سے یہ سب کے سب ہلاک و برباد ہو گئے۔ شداد جس نے میرے اللہ کے مقابلے میں دنیا میں نام نہاد جنت بنائی، اور جتنے اتنے سرکش اس کے ساتھی تھے وہ سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ ایسی ہولناک آواز آئی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحرائے عدن میں اپنا گم شدہ اونٹ تلاش کرتے ہوئے اللہ کی شان دیکھیے کہ اس شہر میں پہنچ گئے، اور اس کی تمام زیب و زینت آپ نے دیکھی کہ ایسا شہر اتنا حسین لیکن بسنے والا کوئی نہیں، کوئی رہنے والا نہیں۔ ارے زمین پر آبدار موتی، سونے چاندی کی اینٹیں اور ہیرے جواہرات دیواروں میں جڑے ہوئے، کوئی رہنے والا نہیں۔ پھر تھوڑے سے جواہرات لے کر وہاں سے چلے آئے، اور یہ بات خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا کاتب وحی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر صورتحال دریافت کی۔ انہوں نے سارا واقعہ سنایا تو حضرت سیدنا امیر معاویہ نے حضرت کعب الاحبار سے دریافت کیا، کیا دنیا میں کوئی ایسا شہر ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جی ہے، اور اس کا ذکر اشارتاً قرآن مجید میں بھی آیا۔ یہ شہر شداد بن عاد نے بنایا تھا، اور وہ سب عذاب الہی سے ہلاک ہو گئے۔ اور آپ کے زمانے میں ایک مسلمان سرخ رنگ والا، نیلی آنکھوں والا، چھوٹے قد کا، جس کے ابرو پر ایک تل ہوگا، یہ اپنے اونٹ کی تلاش میں اس شہر میں داخل ہوگا۔ پھر حضرت عبداللہ بن قلابہ کو دیکھ کر فرمایا با خدا وہ شخص یہی ہے۔ یہ پورا واقعہ تفسیر خازن میں امام خازن نے سورہ فجر کی آیت نمبر 8 کے تحت بیان فرمایا، جسے تفصیل سے پڑھنا ہو وہاں پڑھ سکتے ہیں۔